الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، تیسرے باب کی دوسری فصل ذوی الفروض کے احوال، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ اب تک ہم باپ کے احوال، دادا کے احوال، اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کے احوال جو ہے وہ پڑھ چکے۔ کل اصحاب فرائض 12 ہیں، ان 12 میں سے 4 اصحاب فرائض کے احوال مکمل ہو چکے۔ 5ویں نمبر پر جو ہے وہ شوہر ہے۔ آج جو ہے وہ شوہر کے احوال بھی ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شوہر کے جو ہے وہ 2 احوال ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ نصف ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ربع ہے۔ نصف کا مطلب 1/2 آدھا، اور ربع کا مطلب 1/4 یعنی 1/4 چوتھائی بھی جسے کہا جاتا ہے۔ نصف اگر میت کی اولاد، یعنی یہاں پر چونکہ شوہر کے احوال ہیں تو فوت ہونے والی جو ہے وہ بیوی ہے، تو میت سے مراد یہاں پر بیوی، کہ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی اگرچہ نیچے تک نہ ہو، یعنی ان اولاد میں سے، مذکر مؤنث اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں شوہر کو نصف یعنی 1/2 حصہ ملتا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر شوہر کو زیادہ مال ملتا ہے، کیونکہ مرنے والی جو بیوی ہے اس کی اولاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا موجود ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، نہ اس کے نیچے تک کوئی پڑپوتا پڑپوتی یا اس سے نیچے کا کوئی بیٹا بیٹی کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب مرنے والی بیوی کی کوئی بھی اولاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، مذکر مؤنث، تو اس صورت کے اندر شوہر کو نصف یعنی 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ربع ہے، یعنی چوتھائی، 1/4 1/4۔ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی اگرچہ نیچے تک ہوں، یعنی یہ سارے موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ شوہر کو ربع یعنی 1/4 حصہ ملتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب مرنے والی کی اولاد بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی موجود نہ ہوں تو شوہر کو نصف یعنی زیادہ حصہ ملتا ہے، اور جب اولاد میں سے کوئی موجود ہو، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی سارے موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، تو اس صورت میں شوہر کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف زیادہ حصہ ملتا ہے، جبکہ اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو جو ہے وہ حصہ کم ملتا ہے، یعنی ربع ملتا ہے 1/4، کیونکہ ربع جو ہوتا ہے یہ 1/2 کا جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی کہ 1/2 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 1/4 ہوتا ہے۔ تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو حصہ زیادہ ملے گا، جبکہ اولاد ہونے کی صورت میں جو ہے وہ شوہر کو حصہ کم یعنی 1/4 ملے گا۔ عزیز طلبہ کرام، شوہر کے احوال ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے شوہر کے احوال کی مثالیں بورڈ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک عورت ہے کہ جس کا انتقال ہوا اور اس نے ورثاء میں شوہر چھوڑا، دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے وہ باپ چھوڑا، اور تیسرے نمبر پر اس نے اخیافی بھائی چھوڑا۔ اور ہم نے شوہر کے احوال میں پڑھا تھا کہ اگر میت کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی نیچے تک کوئی بھی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ شوہر کو 1/2 حصہ ملتا ہے، یعنی زیادہ حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملتا ہے میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ دوسرے نمبر پر باپ ہے، اور باپ کے احوال میں ہم یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ جب مرنے والے کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ باپ کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ مال ملتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر مرنے والی خاتون کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی موجود نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر عصبہ بنے گا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اخیافی بھائی ہے، اور اخیافی بھائی کے احوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی ان کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن جو ہے نا محروم ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مسئلے کے اندر باپ موجود ہے مرنے والی کا، تو اس باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی جو ہے یہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اب ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ 2 سے آئے گا، 1/2 ضرب 2۔ اس اصل مسئلہ کو ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دے دی جاتی ہے، تو 1/2 ضرب 2، یہ 2 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، اور 2 میں سے ایک حصہ شوہر کو ملا تو باقی ایک حصہ بچ گیا، وہ ایک حصہ جو ہے وہ باپ کو بطور عصبہ کے دے دیا جائے گا، اور اخیافی بھائی تو باپ کی وجہ سے پہلے ہی محروم ہو چکا۔ یہ ہماری پہلی مثال تھی۔ اب بڑھتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ ایک عورت کہ جس کا انتقال ہوا،
اس نے ورثاء میں شوہر چھوڑا، اور دوسرے نمبر پر اس نے ورثاء کے اندر جو ہے وہ بیٹا چھوڑا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ چونکہ مرنے والی خاتون اس بیوی کا چونکہ بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، اب یہ بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے شوہر کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پچھلی مثال میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہوں تو شوہر کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی 1/2، اور جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہو تو اس صورت میں شوہر کا حصہ کم ہو جاتا ہے، یعنی 1/4، کیونکہ 1/4 جو ہوتا ہے یہ 1/2 سے آدھا یعنی نصف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بیٹا جو ہے وہ عصبہ کے طور پر حصہ پائے گا۔ اصل مسئلہ ہمارا جو ہے وہ 4 سے آئے گا، اس 4 کو ہم جو ہے وہ شوہر کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے، 1/4 ضرب 4، 4 سے کٹ جائے گا تو ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، باقی جو 3 حصے ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیٹے کو عصبہ کے طور پر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری دوسری مثال۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری مثال کی طرف۔ تیسری مثال میں ایک عورت کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر شوہر چھوڑا، دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے وہ بیٹی چھوڑی، اور تیسرے نمبر پر اس نے جو ہے وہ اپنا حقیقی چچا جو ہے وارث کے طور پر چھوڑا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے پچھلی مثال میں جیسے بیٹا موجود تھا تو بیٹے کے موجود ہونے کی وجہ سے شوہر کو 1/4 حصہ ملا تھا، یہاں پر بیٹی موجود ہے تو اس بیٹی کی وجہ سے بھی شوہر کو جو ہے وہ 1/4 حصہ ملے گا، کیونکہ ہم نے شوہر کے حوال میں جو حال نمبر 2 پڑھا ہے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان سب کے ہوتے ہوئے شوہر کو جو ہے وہ کم یعنی 1/4 حصہ جو ہے وہ ملتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بیٹی کی وجہ سے شوہر کو 1/4 حصہ دے دیا گیا۔ اور یہ جو بیٹی ہے، بیٹی چونکہ ایک ہے تو اس لیے ایک بیٹی کو جو ہے وہ 1/2 حصہ ملتا ہے۔ بیٹی کے احوال اگرچہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، آئندہ چل کر ہم بیٹی کے احوال پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بات جو ہے وہ مذکور ہے کہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو آدھا یعنی 1/2 حصہ ملتا ہے، تو لہٰذا بیٹی کو 1/2 حصہ مل گیا، اور چچا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پائے گا۔ اب یہاں پر ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ 4 سے آئے گا، تو اس 4 کو ہم اوپر نیچے جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/4 ضرب 4، 1/2 ضرب 4، یعنی اس اصل مسئلہ کو ذوی الفروض کے جو حصے ہیں ان حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے، تو 4 سے جو ہے وہ کٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ 4/2 تو آئے گا 2، تو 2 ضرب 1 2، تو یہ 2 حصے جو ہے وہ بیٹی کو مل گئے، 2 اور 1 3، جبکہ اصل مسئلہ جو تھا وہ 4 سے تھا، ایک حصہ جو ہمارے پاس بچا ہے وہ چچا کو بطور عصبہ کے دیا جائے گا، کیونکہ یہ بات ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے وہ عصبہ رشتہ دار کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ذوی الفروض کے 3 حصے تھے، ایک حصہ جو بچ گیا وہ ہم نے چچا کو بطور عصبہ کے دے دیا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی مثال نمبر 4 کی طرف۔ چوتھی مثال میں ایک عورت کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثاء کے اندر شوہر چھوڑا، دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے وہ اخیافی بھائی چھوڑا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے حقیقی بھائی چھوڑا۔ اب یہاں پر چونکہ مرنے والی کی اولاد موجود نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو شوہر کو زیادہ حصہ ملے گا، مطلب 1/2، اور اخیافی بھائی چونکہ ایک ہی ہے، اور جب اخیافی بھائی ایک ہی ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اخیافی بھائی کا حصہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی 1/6، اور حقیقی بھائی جو ہے یہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ عصبہ بنے گا۔ اب یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارا 6 سے آئے گا، اور اس 6 کو ہم ذوی الفروض کے حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے، 1/2 ضرب 6، 1/6 ضرب 6، تو یہاں پر جو ہے وہ جواب 3 آئے گا، تو یہ 3 حصے جو ہے وہ شوہر کو ملیں گے، جبکہ یہاں پر 6 سے کٹ جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ اخیافی بھائی کو ملے گا، 3 اور 1 4، باقی بچ گئے ہمارے پاس 2 حصے، تو یہ جو 2 حصے ہیں یہ حقیقی بھائی کو بطور عصبہ کے دیے جائیں گے، تو اس طرح ہماری یہ مثال جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ کرام، جیسے ہم نے وائٹ بورڈ کے اوپر ان مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کی، آئیے اس کتاب کے اندر بھی ان مثالوں کو جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہوئی اور اس نے ورثاء کے اندر شوہر کو چھوڑا، دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے وہ باپ کو چھوڑا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس نے اپنے اخیافی بھائی کو چھوڑا۔ اور ہم نے ابھی جو ہے وہ شوہر کے احوال میں پڑھا کہ اگر میت کی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہوں تو شوہر کو نصف یعنی 1/2 حصہ ملتا ہے، اور یہاں پر ورثاء کے اندر دیکھیں کہ آپ کو کہیں پر بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو رشتہ دار ہے وہ باپ ہے،
اور باپ کے حوال میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو باپ جو ہوتا ہے وہ اسبہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر باپ کو اسبہ بنایا گیا کیونکہ مرنے والی کی کوئی بھی اولاد جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اخیافی بھائی ہے، اور ہم پیچھے اخیافی بھائی بہن کے حوال میں یہ بات پڑھ چکے کہ جب باپ موجود ہو تو اس صورت میں اخیافی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر باپ کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی کو ہم نے محروم کر دیا. اب چونکہ شوہر کو 1/2 حصہ ملا تھا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ 2 سے آئے گا. 1/2 ضرب 2، یہ 2 سے کٹ جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، اور ایک حصہ ہمارے پاس بچ گیا تو وہ بچا ہوا ایک حصہ بطور اسبہ کے جو ہے وہ باپ کو دے دیا جائے گا. تو یوں 2 حصے ہمارے مکمل ہو گئے. دوسری مثال میں آپ دیکھیں کہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کا شوہر موجود ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کا بیٹا موجود ہے. اب یہ جو مرنے والی خاتون کا ایک شوہر اور ایک بیٹا، اس بیٹے کی وضاحت آپ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ یہ بیٹا جو ہے وہ اسی شوہر سے ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ کسی اور شوہر سے ہو کہ جس کا انتقال ہو گیا ہو یا جس نے اس کو طلاق دے دی ہو اور اس نے کسی اور جگہ آ کر جو ہے نا وہ شادی کر لی. تو لہٰذا اس بیٹے کا اس شوہر سے ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ کسی اور شوہر سے ہو. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرنے والی جو خاتون ہے اس کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہے یا نہیں. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مرنے والی کا چونکہ بیٹا یہاں پر موجود ہے اور ہم نے اوپر ربو جو حال پڑھا تھا شوہر کا کہ اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہوں تو شوہر کو ربو یعنی 1/4 حصہ ملتا ہے. تو چونکہ یہاں پر مرنے والی کا بیٹا موجود ہے اس وجہ سے شوہر کو ہم نے 1/4 حصہ دیا اور اصل مسئلہ بھی 4 سے آیا. 1/4 ضرب 4، 4 سے کٹ جائے گا اور یہ ایک حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا. باقی بچ گئے ہمارے پاس 3 حصے کیونکہ ایک حصہ ہم نے شوہر کو دے دیا اور 3 حصے ہمارے پاس باقی بچ گئے. تو وہ 3 حصے جو ہے وہ بیٹے کو اسبہ کے طور پر جو ہے وہ دے دیں گے کیونکہ ہم یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسبہ رشتہ دار کو دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ذوی الفروض میں چونکہ شوہر ہے اور شوہر کو جو ہے وہ ایک حصہ ملا تو لہٰذا بقیہ جو 3 حصے ہوں گے وہ بیٹے کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. اس کے بعد مثال دیکھیے کہ عورت کہ جس کا انتقال ہوا اس نے ورثہ کے اندر جو ہے وہ شوہر کو چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے وہ بیٹی چھوڑی ہے اور تیسرے نمبر پر اس نے اپنا جو ہے وہ حقیقی چچا جو ہے نا وہ چھوڑا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ مرنے والی کی بیٹی موجود ہے، اب بیٹی بھلے اس شوہر سے ہو بھلے کسی اور شوہر سے ہو، چونکہ اس کا رشتہ اس خاتون کے ساتھ اس مرنے والی کے ساتھ بیٹی کا ہے. تو چونکہ مرنے والی خاتون کی بیٹی موجود ہے اس وجہ سے شوہر کو بیٹی کی وجہ سے 1/4 یعنی ربو 1/4 جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا. اور بیٹی چونکہ ایک ہے اور بیٹی کے احوال ویسے ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، آئندہ چل کر بیٹی کے احوال آئیں گے تو وہاں پر یہ بات جو ہے وہ مذکور ہے کہ جب بیٹی ایک ہو تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے. تو بیٹی کو 1/2 حصہ مل گیا. اور تیسرے نمبر پر چچا ہے اور چچا جو ہے وہ اسبہ جو ہے وہ رشتہ دار کے طور پر حصہ پائے گا. تو یہاں پر بیٹی 1/2 جبکہ شوہر جو ہے وہ 1/4. اصل مسئلہ جو ہے وہ 4 سے آئے گا. اب سوال یہ کہ 4 سے کیوں آیا؟ چونکہ ابھی ہم نے اصل مسئلہ بنانے کے طریقے نہیں پڑھے. آئندہ چل کر جب اصل مسئلہ بنانے کے طریقے پڑھیں گے تو اس کے اندر واضح ہوگا کہ یہاں پر اصل مسئلہ 4 سے کیسے آیا. بہرحال اصل مسئلہ 4 سے ہوگا تو اس 4 کو ہم جو ہے وہ دونوں حصوں کے ساتھ ضرب دیں گے. 1/4 ضرب 4 اور 1/2 ضرب 4. یہ 4 سے کٹ جائے گا، ایک حصہ شوہر کو ملے گا. یہاں پر 1/2 ضرب 4 تو یہ 4 2 کے اوپر تقسیم ہوگا تو 2 حصے جو ہے نا وہ بیٹی کو ملیں گے. تو 2 اور 1 3. اصل مسئلہ 4 سے ہے جبکہ 3 حصے ان 2 کے اندر تقسیم ہو چکے. باقی جو ایک حصہ بچے گا وہ ہم چچا کو بطور اسبہ کے جو ہے وہ دیں گے. آخری مثال کہ یہاں پر دیکھیں کہ وہ خاتون کہ جس کا وصال ہوا، بیوی جو دنیا سے رخصت ہوئی، اس نے ورثہ کے اندر جو ہے وہ شوہر چھوڑا ہے، دوسرے نمبر پر اس نے اخیافی بھائی چھوڑا ہے اور تیسرے نمبر پر اس نے حقیقی بھائی چھوڑا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے اوپر یہ پڑھا تھا کہ جب مرنے والے کے بیٹے بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نیچے تک ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو شوہر کو 1/2 حصہ ملتا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ اس خاتون نے، اس بیوی نے، مرنے والی نے نہ تو کوئی بیٹا بیٹی چھوڑا ہے نہ پوتا پوتی چھوڑا ہے بلکہ اس نے اخیافی بھائی اور حقیقی بھائی ورثہ کے اندر چھوڑے ہیں. اس لیے شوہر کو اس مسئلے کے اندر 1/2 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. جبکہ اخیافی بھائی بہن کے احوال جو ہم نے پڑھے تھے کہ جب اخیافی بھائی بہن ایک ہوں تو ان کو
6 حصہ جو ہے وہ ملتا ہے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 1/3 ملتا ہے، لیکن اگر ایک ہو تو پھر اس کو 1/6 حصہ ملتا ہے. تو 1/6 حصہ خیافی بھائی کو دے دیا. اور تیسرے نمبر پر حقیقی بھائی ہے، اور حقیقی بھائی جو ہے وہ عصبہ کے طور پر جو ہے وہ حصہ پائے گا. یہاں پر شوہر کا 1/2 اور خیافی بھائی کا 1/6. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر 6 سے آئے گا. اس 6 کو دونوں حصوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دیں گے. 1/2 ضرب 6 جواب 3 آیا، اور 1/6 ضرب 6 6 سے کٹ جائے گا، جواب 1 آیا. تو 3 اور 1 4، یہ 4 حصے ان ذوی الفروض میں تقسیم ہو گئے. باقی 2 حصے ہمارے پاس باقی بچ گئے، وہ 2 حصے حقیقی بھائی کو بطور عصبہ کے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. تو آج کے درس میں ہم نے شوہر کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اگلے درس کے اندر انشاءاللہ عز و جل بیوی کے احوال پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے.